نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام فہم قرآن۔ عزیزان محترم، ہمارا موضوع ہے سابقہ موضوع کی طرح اعوذ باللہ کی تفسیر، اور عنوان ہے اعوذ باللہ کی تفسیر کے نکات، تفسیری نکات، نقطہ نمبر 4۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے فہم قرآن کے عنوان سے قرآن پاک کی تفسیر کا سلسلہ آپ حضرات کے سامنے گوش گزار ہوں، اور میں نے اس حوالہ سے آپ حضرات کے سامنے بہت ساری قسطیں جو ہیں ایپیسوڈز آپ حضرات کے سامنے بیان کیے ہیں۔ ابھی تک ہمارے پاس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر چل رہی ہے۔ آج اس کا تفسیری نقطہ نمبر 4 آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا ہے۔ اس سے قبل میں 3 نکات اعوذ باللہ کی تفسیر کے آپ حضرات کے سامنے رکھ چکا ہوں، اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 150 ناموں کا احاطہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کیا ہے، ان کی تفصیل بیان کی ہے، اسماء الحسنہ کا مطلب اور مفہوم رکھا ہے۔ اسی طرح شیطان کا جو کردار ہے، اس کا جو رویہ ہے، اس کا جو طرز زندگی ہے، وہ بھی آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے میں نے کئی قسطوں میں۔ تو اب میں اعوذ باللہ کے تفسیری نکات آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو تفسیری نقطہ نمبر 4 آج آپ حضرات کے سامنے رکھنا مطلوب ہے۔ یہ نقطہ ہے کہ جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انسان پڑھتا ہے، کوئی مسلمان پڑھتا ہے، تو گویا کہ وہ ساری مخلوق سے قطع تعلق ہو کر اپنے خالق کی طرف رجوع کرتا ہے، ساری کائنات سے قطع تعلق کر کے اپنے خالق کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو کائنات کے حسن و جمال سے منہ موڑ کر، عزیزان محترم، کائنات کے حسن و جمال سے منہ موڑ کر اور دنیا کی رنگینیوں اور یار بیلیوں کو چھوڑ کر اور ہر طرف سے منہ موڑ کر جب انسان اپنے خالق اور پروردگار کی طرف رجوع کرتا ہے تو ان لمحات کا لطف اور مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، بلا شبہ مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اور اس قسم کی کیفیت جب انسان پر طاری ہوتی ہے تو اللہ عز و جل کا بھی فرمان ہے اور حدیث قدسی ہے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جو بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے میں اس کی طرف 2 بالشت بڑھتا ہوں، اور جو میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں، اور جو بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی ہے، اور میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، اور جو شخص میرا ذکر دل میں کرتا ہے میں اس کا ذکر ملائکہ کی محفل میں کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام ہے انسان کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، کائنات سے منہ موڑ کر رجوع کرتا ہے۔ انسان اللہ عز و جل کی طرف سرسری توجہ کرے، پھر بھی اللہ عز و جل انسان کی طرف ارتکاز توجہ کرتا ہے، التفات کرنے والے کی طرف 2 10 گنا، اور بعض احادیث مبارکہ کے مطابق 100 گنا اور 500 گنا ارتکاز التفات کرنا اللہ عز و جل کی سنت مبارکہ اور عادت شریفہ ہے۔ عزیزان محترم، ظاہر ہے اللہ عز و جل کے ہاں سے یہ مقام انسان کو اس وقت مل جاتا ہے جب وہ دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو کر اور کائنات کی تمام چیزوں، تمام رنگینیوں، تمام رونقوں، تمام دل آویزیوں، تمام خوبصورتیوں اور تمام قسم کے حسن و جمال سے بے پرواہ ہو کر، اور اہل و عیال، بیوی بچوں، بیٹوں بیٹیوں، عزیز و اقارب اور دوست احباب سے دور ہو کر اور مطہر اور پاکیزہ ہو کر اور یکسو ہو کر کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ کہنے سے جہاں اللہ عز و جل کی رحمتیں، برکتیں اور نوازشیں اس پر سایہ فگن ہوتی ہیں، وہاں شیطان بھی دم دما کر بھاگ جاتا ہے، دوڑ جاتا ہے، دم دما کر بھاگ جاتا ہے۔ شیطان یہ فکرات سن نہیں سکتا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو سن ہی نہیں سکتا، بھاگ جاتا ہے وہ۔ شیطان کو اس وقت کوئی راہ سجائی نہیں دیتی کہ کدھر جاؤں، کدھر کو بھاگوں اور کس طرف کو جاؤں، کہاں کو نکلوں، اور وہ اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے، خاک ڈالتا ہے۔
خاک ڈالنے لگتا ہے اپنے سر پر، روتا ہے اور پکار کر کہتا ہے کہ کاش میں خدا کی نافرمانی نہ کرتا، جس بشر کو میں ورغلا کر خدا کے راستہ سے گمراہ کرنے چلا تھا وہ تو اپنے پروردگار کی پناہ میں چلا گیا، وہ تو اپنے پروردگار کی پناہ میں چلا گیا اور میں اس کی پناہ سے دور ہو گیا ہوں۔ شیطان روتا ہے، چلاتا ہے اور خاک ڈالتا ہے اپنے سر پر، اور وہ روتا ہوا چلاتا ہوا اپنے سر پر خاک ڈالتا ہوا، چیختا ہوا چلاتا ہوا بھاگ جاتا ہے، اور خدائے بزرگ و برتر اپنے بندہ کے لیے جس نے اس سے پناہ طلب کی ہوتی ہے اپنے دربار کے تمام راستے وا کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ کہتا ہے انسان کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے پروردگار میں شیطان مردود سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تیرے دربار میں آتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دربار کے تمام راستے اس کے لیے وا کر دیتا ہے، اور خدائے بزرگ و برتر کی رحمت انسان کو آواز دیتی ہے کہ اے میرے بندے آ میرے دربار میں آ جا، میری آغوش محبت میں آ جا، میری رحمت کی چادر میں آ کر چھپ جا، میں ہی تیرا پروردگار ہوں، اور تو نے بلا شبہ تو نے میرا بندہ اور میرا غلام ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔